ولد الزنا شخص نے وہ الفاظ اپنی جیب سے، چونکہ یہ ان لوگوں کے ماننے والے ہیں، ابو ہریرہ کے ماننے والے ہیں کہ جو دین میں اپنی جیب سے باتیں شامل کیا کرتا تھا، اس نے اپنی جیب سے ترجمہ کیا اور وہاں پر ایسا کوئی لفظ موجود نہیں جو اس نے اپنی طرف سے شامل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ولد الزنا شخص نے ہمارے ائمہ کی توہین کی اور ایک کبھی تہمت ہمارے ائمہ پر لگائی۔ اب اس نے شروعات کی ہے لیکن اختتام ہم کریں گے، اور انشاءاللہ اب تم دیکھتے رہو کہ تمہاری کتابوں سے اس طرح کی باتیں ہم کیسے نکال کر لاتے ہیں۔ اس شخص نے تحریف کی، چونکہ نہ یہ عربی جانتا ہے نہ یہ دیکھ کر پڑھنا جانتا ہے۔ اس نے کیا بکواس کی ہے پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ پھر اس کا ہم جواب عرض کرتے ہیں۔ چلتے ہیں شیخ صدوق کی کتاب ہے عیون الاخبار الرضا، جلد 1 صفحہ نمبر 191۔ روایت ہے کہ امام رضا نے ابو جعفر کو جب دیکھا تو اس کو پکڑ لیا، اس کو گلے سے لگایا، اس کی آنکھوں کے درمیان چمی کی اور پھر اس کو چادر کے اندر کھینچا اور اس کے ساتھ کچھ کیا جو راوی کو سمجھ نہیں آیا۔ چلیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیا کیا ہوگا جو راوی کو نہیں سمجھ آیا۔ چلیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر راوی کہتا ہے کہ چادر سے باہر آنے پر میں نے امام رضا کے ہونٹوں پر کچھ سفید سفید سی چیز دیکھی جو برف سے بھی زیادہ سفید تھی، اور ابو جعفر امام رضا کے ہونٹوں پر سفید چیز کو اپنی زبان سے چاٹنے لگا، ہونٹوں پر سفید چیز کو اپنی زبان سے چاٹنے لگا۔ پھر ابو جعفر نے امام رضا کے سینے اور شلوار کے اندر اپنے ہاتھ ڈالے اور ویسے ہی کوئی سفید چیز باہر نکلی جو امام رضا کے ہونٹوں پر لگی ہوئی تھی۔ پھر ابو جعفر اس کو نگلنے میں مصروف تھا کہ امام رضا چلے گئے۔ جی، آپ نے ملاحظہ کیا اس ملعون نے، اس ولد الزنا شخص نے وہ الفاظ اپنی جیب سے، چونکہ یہ ان لوگوں کے ماننے والے ہیں، ابو ہریرہ کے ماننے والے ہیں کہ جو دین میں اپنی جیب سے باتیں شامل کیا کرتا تھا، اس نے اپنی جیب سے ترجمہ کیا اور وہاں پر ایسا کوئی لفظ موجود نہیں جو اس نے اپنی طرف سے شامل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ امام جواد علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے منہ سے کوئی ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے اور وہ سفیدی امام جواد لیتے ہیں۔ پھر کہا کہ العیاذ باللہ ہاتھ جو ہے وہ شلوار میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک لفظ بھی یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ترجمہ شلوار بنتا ہو۔ اس ملعون انسان کو کہیں ویب سائٹ سے ناسبیوں کی طرف سے کیا ہوا ترجمہ ملا اور اس نے ہمارے ائمہ پر تہمت لگا دی اور توہین کی۔ اب چلتے ہیں خود اس روایت کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ روایت آپ ملاحظہ فرمائیں، روایت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ عیون اخبار الرضا، یہ اپنی اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ہم انشاءاللہ عربی اس کا متن پڑھ کر اس کا ترجمہ کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ولد الزنا شخص ائمہ پر کس انداز سے تہمت لگا رہا ہے۔ کتاب عیون اخبار الرضا شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ اس میں جب آپ جاتے ہیں تو یہاں پر یہ روایت تلانی ہے۔ روایت کیا ہے؟ ابو صلت حروی کہ جو امام رضا علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی اور امام کے درمیان ایک گفتگو ہوتی ہے۔ امام مامون کے پاس جب جاتے ہیں تو ابو صلت حروی سے یہ فرماتے ہیں کہ اے ابا صلت، اگر میں ملاقات کے بعد جب نکلوں اور مکشوف الرأس یعنی میرے سر پر چادر نہ ہو تو سمجھ لینا اس وقت مجھ سے کلام کرنا، اور اگر انا مغطى الراس، اگر میرے سر کے اوپر کپڑا ہو تو فلا تکلمنی، تو مجھ سے کلام نہ کرنا، پھر سمجھ جانا کہ میں مسموم ہو چکا ہوں، مجھے زہر دیا جا چکا ہے۔ پوری داستان ہے، طویل روایت ہے۔ امام کو زہر دیا جاتا ہے انگوروں کے ذریعے ملعون کی جانب سے۔ جب امام باہر آتے ہیں تو جناب ابو صلت حروی دیکھتے ہیں کہ فخرج مغطى الراس، کہ امام کے سر پر عبا ہے۔ فلم اکلمہ، میں امام سے کلام نہیں کرتا جیسا کہ امام نے مجھے حکم دیا تھا۔ اس کے بعد امام گھر تشریف لاتے ہیں، آ کر لیٹ جاتے ہیں، چونکہ امام مسموم ہو چکے ہیں، امام کو زہر دیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد آگے جناب ابو صلت حروی کیا کہتے ہیں؟ اذ دخل علی شاب حسن الوجہ قطۃ الشعر، کہ ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ، چونکہ امام جواد علیہ السلام کی عمر 7-8 سال ہوتی ہے، وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، جو کیا تھا؟ اشبہ الناس بالرضا، امام رضا علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا لوگوں کی نسبت۔ اس سے امام ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ کیسے آئے؟ وہ مکمل آگے کلام ہوتا ہے، ان کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں انا حجت اللہ علیک یا ابا صلت، کہ میں خدا کی حجت ہوں اے ابا صلت تجھ پر۔ اس کے بعد امام کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ملعون کہہ رہا تھا کہ
جب امام آتے ہیں تو امام رضا علیہ السلام امام جواد کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. محمد ابن علی یقبلہ، امام بوسہ دیتے ہیں. وَيُسَارُّهُ بِشَيْءٍ، پھر یہ کہتا ہے کہ وہ آپس میں ایک ایسا کام کرتے ہیں جو میں نہیں سمجھ پاتا. اس ولد الزنا، اس ملعون شخص کو نہیں معلوم کہ بھائی یہ جو ترجمہ تم نے کیا ہے یہ کس ابو ہریرہ کی فیکٹری سے ایجاد کردہ ہے. یسارو یعنی سر، یعنی ایک مخفی گفتگو ہوتی ہے باپ اور بیٹے کے درمیان. کون سا لمحہ ہے کہ باپ مسموم ہو چکا ہے، بیٹا اپنے باپ سے الوداع کر رہا ہے، اور یہ ملعون انسان اسے تعبیر کر رہا ہے کس سے؟ العیاذ باللہ. وہ الفاظ نہایت کبھی ہیں جو ہم استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اب یاد رکھنا کہ تمہاری کتابوں سے جو میں نکال کے لے کے آنے والا ہوں تمہاری چیخیں عرش اولا تک جائیں گی. لم افہم، رابی کہتا ہے کہ میں وہ نہیں سمجھ سکا جو ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی. پھر یہ شخص اس ملعون نے جو آگے بات کی، دیکھیے گا کہ یہاں پر وہ ترجمہ فٹ آتا یا نہیں آتا. وہ کہتا ہے رأیت علی شفۃ الرضا زبداً اشد بیاضا من الثلج، امام کے ہونٹوں پہ، امام کے منہ سے جب کسی شخص کو زہر دے دیا جاتا ہے اور وہ اس سے استفراغ کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، قے کرتا ہے اور وہ چیزیں باہر آ جاتی ہیں اور اس کا معدہ خالی ہو جاتا ہے، تو آپ گوگل بھی کریں گے نا تو ایک سفیدی باہر نکلتی ہے جب کوئی شخص مسموم ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ سفیدی کو میں نے دیکھا، مسموم ہو چکے تھے لیکن یہ ملعون اس سفیدی کو کسی اور چیز کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، چونکہ یہ لوگ اپنے مدرسوں میں ان مولویوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ان کے منہ میں وہی سفیدی دی ہے جو اس کے ذہن میں تھی. ورأیت ابا جعفر یلحظہ بلسانہ، امام جواد علیہ السلام وہ جو امام کے ایک باپ کے جب یہاں پر سفیدی آ گئی زہر کی وجہ سے، امام وہ سفیدی کو کیا ہے، اپنے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کی اس سفیدی کو چوس رہا ہے. ابھی میں دکھاتا ہوں جو تم نے کہا نا کہ ہم جنس تھے، ہم جنس پرست تھے، گئے تھے وغیرہ، ابھی میں انشاءاللہ تمہیں دکھاؤں گا، اور تمہارے اندر اگر جرت ہوئی اور واقعاً تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو اس کو پڑھ کر کہنا کہ یہ العیاذ باللہ یہاں پر بھی کیا ہے، وہی کام ہو رہا ہے کہ جو تم نے یہاں پر تشبیہ دی ہے. ثم ادخل یدہ بین ثوبہ و صدرہ، اب یہ ہے کہ صدر والی یعنی سینے والی سائڈ پہ کپڑا استعمال کیا. یہ شلوار کا جو اس ملعون نے ترجمہ کیا، کس لفظ کا ترجمہ کیا تم نے؟ شلوار جو لفظ تم نے ترجمہ کیا ہے. فاستخرج منہ شیئا شبیہا بالعصفور، عصفور کہتے ہیں چڑیا کو، پھر یعنی کوئی ایسی چھوٹی سی چیز جو ہے وہ وہاں سے نکالتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، امام رضا علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. پھر امام جناب عباس صلت حروی کو حکم دیتے ہیں کہ غسل کا، پانی کا، ان چیزوں کا انتظام کیا جائے. یہ وہ روایت ہے. اور اس ملعون نے جو ترجمہ کیا اور اپنی جیب سے الفاظ ڈالنے کی کوشش کی کہ بھائی ایک بچہ اگر اپنے والد کے ہونٹ چوس رہا ہے، اس کی زبان چوس رہا ہے، تو یہ کہتا ہے اس کے بقول یہ کیا ہوتا ہے جناب، گے ہیں، ہم جنس پرست ہیں. چل بیٹا اب آ کے یہ روایت دیکھ. مسند امام احمد ابن حنبل کی اس روایت کو اپنی اسکرین پر ملاحظہ کریں، اور اگر یہ واقعاً اپنے باپ کا ہے تو اس کا ترجمہ کریں اور لوگوں کو بتائے کہ العیاذ باللہ تمہاری کتابوں کے مطابق رسول اللہ کیا تھے، جو تم کہہ رہے تھے وہی تھے. روایت ملاحظہ فرمائیں. معاویہ سے روایت ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمس لسانہ، کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ امام حسن علیہ السلام کی زبان کو چوس رہے تھے، او قال شفت، یا ان کے ہونٹوں کو چوس رہے تھے. وہاں پر امام رضا اور امام جواد کے معاملے میں یہی الفاظ تھے، یہاں پر رسول اللہ اور امام حسن کے بارے میں تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اب نانا نواسے کے ہونٹ چوس رہا ہے، نانا نواسے کی زبان چوس رہا ہے، لگاؤ ہم جنس پرستی کا فتویٰ اگر تمہارے اندر اتنی جرت ہے. اور اس کے بعد آگے کی روایت، ایک اور روایت دیکھیں صحیح سند کے ساتھ، مستدرک حاکم نیشاپوری. یہاں پر کیا روایت ہے؟ یہاں پر روایت ہے کہ رسول اکرم اپنی زبان طاہر کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کے اپنی زبان نکالتے ہیں، وَيُدْخِلُ لِسَانَهُ فِي فَمِهِ، اپنی زبان کو امام حسن علیہ السلام کے منہ میں داخل کر دیتے ہیں. لگاؤ ہم جنس پرستی کا فتویٰ، یہی وہاں پر الفاظ تھے. لیکن چونکہ یہ لوگ ان مولویوں کے کرتوتیں اور کارنامے دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں اور انہی کے ساتھ وہ وارداتیں مسجدوں میں ہوتی رہی ہیں. جب یہ قاری کے پاس قرآن پڑھنے جاتے تھے تو وہ وہی جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے یہ دوسروں کی نسبت میں کہتے ہیں کہ جی وہاں پر یہی ہو رہا تھا. شلواروں میں ہاتھ ڈالنا، ان کے منہ سے سفیدی نکلنا، اور وہ اپنی سفیدی ان کے منہ میں ڈالتے تھے. چونکہ ان کے علماء یہی کام کرتے تھے، ان کے فقہا بھی یہی کام کرتے تھے، لواط کرنے والے لوتی فکر کے اور لوتی عمل انجام دینے والے ان کے علماء اور فقہا ہوا کرتے تھے. لہٰذا ان کے ذہنوں میں فقط وہی چیز بیٹھی ہوئی ہے. اب میری اگلی ویڈیوز کا انتظار کرنا اور دیکھنا
کہ میں تمہاری ان ہستیوں کے وہ کرتوت نکال کے لاؤں گا اور کتابیں تمہاری ہوں گی، روایتیں تمہاری ہوں گی، اور صحیح روایتیں لے کر آؤں گا، ترجمے میں بھی ڈنڈی نہیں ماروں گا. پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کون ہم جنس پرست تھا اور کون گے تھا اور کون لوتی تھا اور کون یہ کبھی افعال انجام دینے والا تھا. ویٹ اینڈ واچ.